کشمیر پاکستان کے نقشے سے کب نکالا گیا تھا اور کس نے نکالا تھا جو عمران خان نے دوبارہ شامل کیا؟ مقبوضہ کشمیر 1947 سے پاکستان کے نقشے کا حصہ ہے، اور میں بھارت کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کشمیر کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے اور کشمیری عوام کی حمایت کے لیے ایک چٹان کی طرح متحد ہیں۔ ہماری سیاست علیحدہ ہو سکتی ہے، ہمیں اس حکومت سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی کشمیر کا سوال ہوگا، ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کی بات ہوگی، تو مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور حکومت سے 4 قدم آگے کھڑی ہوگی، کسی سے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں جس ذلت، شرمندگی اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، اور آپ دنیا کو کچھ کہہ نہیں سکے۔ میں نے سوال کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمران خان، پچھلے سال بھی تم نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا تھا، وزارت خارجہ کے اندر وزیر خارجہ نے، اور ایک ایکشن پلان بنایا تھا کہ جی ہم بڑی بھرپور سفارتکاری کریں گے۔ بتاؤ کہ 1 سال کے اندر اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ ایک تقریر کی ہے، اس UN اسمبلی کی تقریر کی وہی اہمیت ہے کہ جو برطانیہ کے ہائیڈ پارک کے اندر لوگ تقریر کر سکتے ہیں، ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے، ہر سربراہ اپنا بول بول کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کی نوٹس بھی کوئی شاید نہیں لیتا۔ قومیں اپنا موقف جنرل اسمبلی کی تقریروں سے نہیں جیتتی، قومیں اپنا موقف سفارتکاری کے ذریعے جیتتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے یا وزیر کشمیر نے کتنے ملکوں کا کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر دورے کیے ہیں؟ وزیر اعظم نے کتنے اسلامی ملکوں کو جا کے جھنجھوڑا ہے کہ ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس کرنا ہے کشمیر کے اوپر؟ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے۔ آج ہماری یہ اوقات اگر ہے کہ ہماری پکار پہ اسلامی سربراہی اجلاس بھی نہیں ہو سکتا، تو عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس نے پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، ہمیشہ اسلامی دنیا نے پاکستان کے اس کردار کو پہچانا ہے اور اس کی عزت کی ہے، اور 1 سال ہو گیا، بھارت نے کشمیر کے اندر ہمارے نوجوان بھون کے رکھ دیے ہیں، اور یقین کریں میرے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں اس کشمیر کے نوجوان کو کیا جواب دوں جو پاکستان کا پرچم سینے پہ لپیٹتا ہے اور اپنی چھاتی بھارت کے فوجیوں کو کہتا ہے اس پہ گولی چلاؤ؟ میں اس نوجوان کو کیا جواب دوں جس کو بھارتی فوجی اس کے چہرے پہ آہنی مکوں سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان مرد آباد کہو، اس کے چہرے سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، وہ تب بھی کہتا ہے پاکستان زندہ باد؟ میں اس 3 سال کے بچے کو کیا جواب دوں جو اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے آہو پکار کرتا ہے اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے؟ کشمیر کے لوگ پاکستان کے لیے جو قربانیاں دے چکے ہیں، ہم میں سے 22 کروڑ عوام پر ان کی قربانیاں ایک قرض ہیں۔ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اب تک تو ہمیں دنیا کے اندر ایک طوفان پیدا کر دینا چاہیے تھا کشمیر کے لوگوں کی آواز بن کر۔ مجھے بتائیں، یہ وزیر خارجہ ہر جمعے کو جو ملتان شریف اپنے حلقے میں جا کے اپنے حلقے پہ کشمیر کے اوپر پریس کانفرنس کرتا ہے، ایک دن اس کو
بیلجیم میں نظر آنا چاہیے تھا، اگلے دن جرمنی میں نظر آنا چاہیے تھا، اس سے اگلے دن فرانس میں نظر آنا چاہیے تھا، اگلے دن جاپان میں نظر آتا، اس سے اگلے دن آسٹریلیا میں نظر آتا، پوری دنیا کی سفارتکاری کر کے وزیر خارجہ کشمیر کا وکیل بن کے اس کا پیغام پہنچاتا، ہر کیپٹل میں اس کی آواز پہنچاتا۔ ہم کہتے کہ کشمیر کے سفیر بنے ہو ہمارے وزیر خارجہ، لیکن ہمارا وزیر خارجہ تو کلبھوشن یادیو کا سفیر بن گیا۔ یہ حکومت بجائے کشمیر کے اوپر موقف پیش کرتی، اقوام متحدہ کو کہتی کہ آپ ایک ایسے ملک کو کیسے سلامتی کونسل میں جگہ دے رہے ہیں جس نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے، دھجیاں بکھیری ہیں، اس کی سیکیورٹی کونسل پہ، سیکیورٹی کونسل میں وہ ملک کیسے بیٹھ سکتا ہے جو اس فورم کا ڈیفالٹر ہو؟ ہم نے آنکھیں بند کر لیں کہ بھارت بلا مقابلہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن جائے، اور یہاں پہ کلبھوشن یادیو کے لیے ہم آرڈیننس لے آئے۔ ہمیں کلبھوشن یادیو کی زیادہ فکر ہو گئی، ان کشمیریوں کے حقوق کی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ ہم ان کے لیے کیوں نہیں سیکیورٹی کونسل میں قرارداد لے کر گئے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ داستان بہت غمگین ہے، لیکن اس میں سبق بھی بہت ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں۔ میں دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ دیکھ لیا ہے۔ ہمیں کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ لالچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک یتیم، لاغر اور کمزور پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتے کہ وہ ہمیں معاف نہ کریں۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا میں اس پاکستان کا وجود تسلیم نہ کیا جائے۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 70 سال یہاں پہ تجربے گاہ بنا کے تجربے کیے جائیں کہ یہ ملک کیسے چلایا جائے گا۔ اس ملک کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے، آج ہم کشمیر کی آبادی پہ رو رہے ہیں، اور خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن، اگر ہم نے اپنے وتیرے نہ بدلے، کل کو ہم پاکستان کے لیے بھی نہ خدا نہ خواستہ رو رہے ہوں۔ پاکستان بلندی، عزت، مضبوطی، سلامتی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق چلایا جائے۔ اگر پاکستان کو اس کے عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو یہ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا دشمن حاوی سے حاوی ہوتا چلا جائے گا۔ قوموں کی حفاظت ٹینک اور توپ اگر کر سکتے تو سوویت یونین کبھی نقشے سے غائب نہ ہوتا۔ آج قوموں کی سلامتی، قوموں کی آزادی کی حفاظت ایک مضبوط معیشت ہے، اور مضبوط معیشت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے مستحکم سیاست نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے انکلوسو گورننس نہ ہو۔ انکلوسو گورننس کا مقصد ہے جس میں عوام کی شراکت نہ ہو۔ لہذا آج سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے، ججوں کا بھی امتحان ہے، جرنیلوں کا بھی امتحان ہے، بیوروکریٹس کا بھی امتحان ہے، نجی شعبے کا بھی امتحان ہے، میڈیا کا بھی امتحان ہے۔ یہ سب وہ طبقے ہیں جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں یا پاکستان کو ڈبو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کے آئین کے آگے سر خم تسلیم نہ کیا، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو اس ملک کی حقیقی ملکیت نہ دی، تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ نہ فوج تنہا ملک چلا سکتی ہے، نہ عدلیہ تنہا ملک چلا سکتی ہے، نہ اکیلا کوئی اور ادارہ یہ ملک چلا سکتا ہے۔
نہ کوئی لیڈر تنہا یہ ملک چلا سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت تنہا یہ ملک چلا سکتی ہے۔ یہ ملک اگر چل سکتا ہے، ان گردابوں سے نکل سکتا ہے، ان بحرانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو جوڑا جائے، اس ملک کو متحد کیا جائے، اس ملک کی صفوں میں یکجہتی پیدا کی جائے، اس ملک کے اندر سے نفرت ختم کی جائے اور پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ناقابل شکست قوم بنا کے دنیا کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ یہ کام وہ لیڈر نہیں کر سکتا جو سر سے پیر تک نفرت کی تصویر ہے اور نفرت کی علامت ہے۔ تو اس لیے آج ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ ہم اگر کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت فراہم کرے گا، اور بھارت کے حکمرانوں کو، اس مودی کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھول جاؤ کہ پاکستان کے عوام کبھی بھی کسی کی دھمکی اور کسی کی دھونس کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جہاں کشمیر کی آواز اٹھائیں، وہ بھارت کے اندر مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کی بھی آواز دنیا کے سامنے پیش کریں، چونکہ نہرو لیاقت معاہدے کے اندر یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر جو مسلم اقلیتیں ہیں ان کی بھارت حفاظت کرے گا اور پاکستان ان کی آواز بنے گا اگر ضرورت پڑے گی۔ تو ہمیں کشمیر کی بھی بات کرنی ہے اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی ہے، لیکن یہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے آپ دشمن کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ دشمن آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہیں مارا جائے گا۔ اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ حوصلہ اور وہ عزم پیدا کرو جس کا مظاہرہ نواز شریف نے 1998 میں ان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو جواب دیا تھا۔ بھارت وہی زبان سمجھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔